بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سرخ مرچ۔ دوستو، سرخ مرچ کے مختلف نام ہیں۔ اردو میں سرخ مرچ، ہندی میں لال مرچ، سری لنکن میں مرچی اور انگریزی میں ریڈ چلیز کہتے ہیں۔ شناخت: لال مرچ کا پودا مکو کی طرح ہوتا ہے۔ پھول سفید رنگ کے آتے ہیں۔ پھل کچی حالت میں ہرے اور پکنے پر پیلے ہو کر لال ہو جاتے ہیں، جو کہ سارے پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ ہری حالت میں ترکاری اور اچار کے لیے اور خشک حالت میں مصالحے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اس کو ہر ایک جانتا ہے، اس لیے اس کی خاص شناخت کی ضرورت نہیں، عام استعمال ہونے والی چیز ہے۔ لال مرچ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم بہت پتلی ہوتی ہے جو بہت تیز اور چریری ہوتی ہے۔ دوسری قسم اس سے موٹی ہوتی ہے۔ یہ بہت زیادہ سرخ ہوتی ہے، مگر اس میں چرچرا پن کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ صرف ساگ بنانے کے کام آتی ہے۔ اس میں تیزی یا چرچرا پن بالکل نہیں ہوتا، اس لیے سارے پاکستان اور ہندوستان میں اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ لال مرچ کا مزاج تیسرے درجے میں گرم اور خشک ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں لال مرچ کے فوائد کی۔ بچھو کے ڈنگ پر اس کو پانی میں پیس کر لگانے سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سانپ نے کاٹا ہو اور یہ پہچان کرنی ہو کہ سانپ زہریلا تھا یا نہیں، جس شخص کو سانپ نے کاٹا ہے اس شخص پر زہر کا اثر ہوا ہے یا نہیں، تو اسے لال مرچ چبانے کے لیے دینا چاہیے۔ اگر اس کو زہر کا اثر ہوا ہوگا اور سانپ زہریلا ہوگا تو وہ لال مرچ اسے بالکل تیز نہ لگے گی۔ اگر لال مرچ اسے تیز لگے تو سمجھنا چاہیے کہ زہر کا اثر نہیں ہوا۔ موسمی پھوڑے پھنسیوں پر لال مرچ کو تل میں پیس کر لگانے سے پھوڑے پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں اور زخم فوراً بھر جاتے ہیں۔ ہیضہ پر لال مرچ بہت حیران کن فائدہ دکھاتی ہے۔ ہیضہ میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح ہے۔ لال مرچ کے بیج نکال کر اس کے چھلکوں کو باریک پیس کر کپڑے میں چھان لیں۔ اس چورن کو شہد کے ساتھ گھوٹ کر 2 رتی کی گولیاں بنا کر سایہ میں خشک کر لیں۔ ہیضہ کے مریض کو 1 گولی نگلوا دیں۔ جس میں مریض کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہو، نبض کی رفتار ڈوبتی جا رہی ہو اور ٹھنڈا پسینہ چل رہا ہو، تو اس کے جسم میں 10 منٹ میں ٹھنڈا پسینہ کو بند کر کے گرمی پیدا کرنے لگتی ہے اور نبض باقاعدہ صورت میں چلنے لگتی ہے۔ اس مرض میں کافور اور ہینگ کے ساتھ بھی لال مرچ کی گولی بنا کر دینی چاہیے۔ ہیضہ کے علاوہ اس کو ادرک یا سونٹ کے ساتھ دینے سے پیٹ درد، بدہضمی اور پھارا دور ہوتا ہے۔ ملیریا بخار میں اسے کنین کے ساتھ دینے سے کنین کا فائدہ دگنا کر دیتی ہے۔ ہیضہ میں لال مرچ کا بیج زیادہ مؤثر ہے اور اس کے بیج ہی استعمال کیے جانے چاہیے۔ حب ہیضہ: بیج سرخ مرچ 3 گرام، کافور 1.5 گرام، مدار یعنی کہ آگ کی جڑ کی چھال 3 گرام۔ ان سب چیزوں کو کوٹ کر صفوف بنا لیں اور چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ گولیاں بنانے کے لیے گوند کی کر کا پانی استعمال میں لائیں۔ گولی پانی یا عرق گلاب سے دیں، اس سے ہیضہ کو فوری آرام آ جاتا ہے۔ نمبر 2، ہینگ عمدہ، بیج لال مرچ، کافور عمدہ، چھلکا جڑ مدار یعنی کہ آگ کی جڑ کا چھلکا، سب ادویہ کو ہم وزن لے کر باریک پیس کر ملا لیں۔ ادرک کے رس سے گولیاں بقدر مرچ سیاہ بنا لیں اور سایہ میں خشک کر لیں۔ 1 سے 2 گولی ادرک کے پانی کے ساتھ دیں۔ ہیضہ اور وبائی اور غذائی دونوں کے لیے از حد مفید ہے۔
कुत्ते के जहर के लिए कुत्ते की काटी हुई जगह पर लाल मिर्च को पानी में पीस कर लगाते हैं। इससे पहले तो जलन होती है, इसके बाद जहर का दर्द और मिर्चों की जलन ख़त्म हो जाती है और ज़ख़म में पीप नहीं पड़ती और वो बहुत जल्द खुश्क हो जाता है। काफूर 2 रत्ती, अफ्यून आधी रत्ती, सुर्ख मिर्च 3 रत्ती, ये एक खुराक है। हर 1.5 घंटा बाद अर्के पुदीना, अर्के सौंफ या अर्के इलायची से दें। हैज़ा के लिए बेहद मुफीद है। आक के फूल की कली 1 तोला, मिर्च सुर्ख 9 माशा, अफीम खालिस 3 माशा, चने के बराबर गोलियां बनाएं। ये गोलियां हैज़ा के आखिरी दर्जे में मुफीद हैं। एक गोली आध घंटा के बाद इस्तेमाल कराएं। कान दर्द के लिए तिल का तेल 3 तोला में 1 मिर्च सुर्ख जलाकर छान लें। इसका 1 कतरा नीम गर्म कान में डालें, कान का दर्द फ़ौरन दूर होगा। सांप के कांटे की बेहोशी, सुर्ख मिर्च का सूप बनाकर 1 चुटकी ज़बान पर डालने से सांप कांटे का मरीज़ होश में आ जाता है। मिर्च सुर्ख बारीक पीस कर बिच्छू के डंक पर लेप करें, बिच्छू का जहर दूर हो जाएगा। सुर्ख मिर्च के बीज दूर करके सिर्फ छिलका 3 जगह से चीर कर कुत्ते के कांटे वाली जगह से बांध दें। खुदा के फजल से जहर खारिज हो जाएगा। मिर्च सुर्ख की धुनी देने से तमाम जहरीले कीड़े, बिच्छू, मच्छर और पिस्सू वगैरह भाग जाते हैं। हब्बे हैज़ा, सुर्ख मिर्च 3 तोला, कली आक यानी कि आक का फूल 5 तोला, पिपली 8 तोला, लौंग 5 तोला, हींग खालिस 1 तोला, अफ्यून 1 तोला। तमाम अद्वियात को बारीक पीस कर अदरक के रस में खर्ल करें और नमक खुर्दनी यानी कि खाने वाला नमक 1 तोला मिलाकर बकदर नखूद यानी कि चने के बराबर गोलियां बना लें। 2 गोली हमरा पानी हर 2 घंटा बाद खिलाएं। जब कै और दस्त बंद हो जाएं तो फिर 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम 2-3 रोज़ तक खिलाएं। हैज़ा के लिए बेहद मुफीद है। बीज मिर्च सुर्ख 6 ग्राम, लौंग 12 ग्राम, हर 2 को पीस लें और अदरक के रस की मदद से काली मिर्च के दाना के बराबर गोलियां बनाएं। 1 गोली हर 2 घंटा बाद अर्के सौंफ से दें। मैदे की खराबी की वजह से इसहाल लगने के लिए अज़हद मुफीद है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।